استثناء کون لیتا ہے، بزدل یا بہادر، بے گناہ یا قوم کا مجرم؟ استثناء کون لیتا ہے، پر اعتماد شخص یا کامتا ہوا شخص؟ یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ سری لنکا میں تعلیم کی شرح 92% ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم کی شرح 76% ہے۔ نیپال میں تعلیم کی شرح 71% ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے۔ سری لنکا کی 16% آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ نیپال کی 20% آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ بنگلہ دیش کی 23% آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ پاکستان کی 45% آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ پاکستان کا مسئلہ جہالت اور غربت ہے۔ غیر حقیقی اور غیر ضروری نعرے بازی، تانے اور بحثیں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کی شرح بھی سب سے کم ہے اور پاکستان میں غربت کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ غور کس بات پہ کرنا ہے؟ غور اس بات پہ کرنا ہے کہ جان بوجھ کر ناخواندہ رکھا گیا، جان بوجھ کر ان پڑھ رکھا گیا۔ ذرا ان فلموں کو ذہن میں لائیں یا ان ڈراموں کو ذہن میں لائیں جب گاؤں کو چودھری وہ کسی کمی کمین کے بچے کو پڑھنے نہیں دیتا، وہاں سکول نہیں کھولنے دیتا، وہاں کالجز نہیں کھولنے دیتا، وہاں یونیورسٹیز نہیں کھولنے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ پیڑھی پڑ گئی تو میرا حقہ کون تازہ کرے گا، میری گائیں اور بھینسیں کون نہلوائے گا، میرے کتے کون دھلائے گا، اور میرے ڈیرے پر جو ہر وقت رش لگا رہتا ہے سائلین کا، وہ کہاں جائیں گے؟ ذرا پاکستان پہ غور کریں۔ 1947 سے 2025 جرنیلوں نے جو کام کرنا چاہا انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ انہوں نے آئین کا بلاತ್ಕಾರ کیا، انہوں نے قانون کو بوٹوں تلے روندا، انہوں نے بار بار اسلام آباد پر قبضہ کیا، انہوں نے بار بار بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی موت وہ مشکوک ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، ان پر ایسے ایسے الزامات لگائے گئے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم کی پراپرٹی تھی لاہور میں، اس پراپرٹی پر قبضہ کر لیا گیا جو آج کل کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ محمد علی جناح کی پراپرٹی پر مس فاطمہ جناح نے شور مچایا۔ ایوب خان نے کہا کہ بڑھیا کے منہ پر 3-4 لاکھ روپیہ مارو اور اسے بھگاؤ، بھگاؤ، یہ تحریر ہے۔ ہر ناممکن کام کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، ہر چیز میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کیا تعلیمی ایمرجنسی لگانا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ غربت ختم کرنا مشکل تھا؟ یعنی ہم تو اب 25 کروڑ ہوئے ہیں، چینی تو اربوں میں ہیں، انڈین اربوں میں ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر غربت ختم ہوتی ہے تو پھر ان 2 خاندانوں کی ضرورت ختم ہوتی ہے۔ اگر تعلیم آتی ہے تو لوگ قبضے کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں آپ کو مثال دوں گا سہیل آفریدی کی، وہ 36 سال کا ہے، اب وہ سوالات پوچھ رہا ہے نا جو آپ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہر نوجوان پورن موویز کے بجائے سوالات پوچھنا شروع کر دے کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، استثناء کیوں لیا ہے، تو پھر مسئلہ ہوگا۔ جان بوجھ کے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نیپال میں انقلاب آیا، آپ کے سامنے آیا، بنگلہ دیش میں آیا، انڈونیشیا میں آیا، سری لنکا میں آیا،
خط غربت سے کم لوگ ہیں نیچے، ہم زیادہ ہیں۔ یہاں پہ شروع ہوتا ہے 7 بجے ٹی ویوں پہ رنڈی رونا، 11 بجے تک۔ کوئی آپ کو ڈسکس کرتا ہے؟ جی وہ اکانومسٹ میں یہ خبر چھپ گئی ہے، اکانومسٹ میں یہ ہوا ہے، اور فلاں سیاستدان نے یہ کہا ہے، فلاں سیاستدان نے یہ کہا ہے۔ غیر ضروری بحثیں، اصل مسئلہ نہیں۔ عمران خان سے کیا دشمنی ہے؟ بنیادی سوال اٹھا دیے عمران نے، بنیادی سوال۔ ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ عمران نے کہا۔ ایبسلوٹلی ناٹ، عمران نے کہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں خدمت کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ملک اس وقت ذہنی مریضوں کے قبضے میں ہے، عمران نے کہا۔ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 16 نومبر 2025 ہے۔ یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جو ہے وہ آج اتوار ہے، کیونکہ آپ نے چھٹی کی ہوگی۔ اگر جو لوگ ریٹائر بھی ہیں تو ان کے گھر پہ بھی اثر پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کام والا یا کام والی ہوتی ہے جو چھٹی کرتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے آج اتوار ہے۔ چند آپ کے سامنے تازہ ترین بیان رکھنے ہیں اور تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں، اس کے علاوہ ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویلاگ کو غور سے نہیں دیکھا تو آپ نے ویلاگ کا جو ہے نا وہ تھمبنیل کو غور سے دیکھنا ہے۔ بڑی خاص چیز ہے تھمبنیل پہ، اگر آپ نے وہ غور سے دوبارہ اسے دیکھیں اور کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے محمود نیادی کی ویڈیو ہے تو آپ پلے کر دیتے ہیں، لیکن آج ریکویسٹ ہے کہ تھمبنیل کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اور جو دوسری ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ صبح میں نے بڑا زبردست ویلاگ کیا تھا جنرل ٹوجو کے بارے میں، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ عامر خان نے کہا تھا کہ مجھے اچھی فلمیں بالکل اچھی نہیں لگتی، تو میرا خیال ہے میرے ویورز کا بھی یہی حال ہے، یا وہ اتوار کو بزی تھے، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ بڑا زبردست ہے، اگر ٹائم ملے تو جنرل ٹوجو کے بارے میں آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ڈیفرنٹ سٹاف آپ کو ملے گا، ڈیفرنٹ، اور آپ کے دل کی باتیں ہوں گی، کوئی فضول بحث نہیں ہوگی، کیونکہ میں آپ میں سے ہوں، آپ جیسا ہوں، بلکہ آپ سے بھی گیا گزرا ہوں، تو آپ کے دل کی باتیں آپ نہیں کرتے نا، آپ نہیں کر سکتے تو میں کر دیتا ہوں، تو آپ سبسکرائب کر لیں اور آپ کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی۔ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ 1000 ویوز ہوتا ہے اور 300 لائکس ہوتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے نا لائک کا بٹن ہلکا سا پش کرنے پہ کتنا بل آتا ہے یا کتنی محنت لگتی ہے۔ کسی ڈنڈے سے کر دیں، نیچے پڑی ہوئی جوتی سے کر دیں، کسی چیز سے بھی کر دیں، اور اگر آپ پھیلا سکیں، کیونکہ پیغام خطرناک ہوتا ہے، ہم لوگ باغی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ قابل پھانسی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ قتل کرنے کے قابل ہیں اس ریاست میں، تو اگر آپ پھیلا سکیں تو پھیلا دیں۔ اور جو میرے ڈائی ہارڈ فینز ہیں، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آئی لو یو بھی لکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس سے مجھے اور چینل کو بہت سپورٹ ملتی ہے۔ سب سے پہلی خبر، نواز شریف سے کام لے لیا گیا، اس کو بے عزت کروا دیا گیا، اسمبلی میں ووٹ بھی لے لیا گیا، اور نواز شریف اس طرح اپنے آبائی وطن لندن جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ موسم یہاں بھی اچھا ہے، لیکن وہاں کا موسم تو آپ کو پتہ ہے، اور پھر ہر طرف گوریاں اور وہاں کی سیرگاہیں، وہاں کی جو چراگاہیں ہیں، وہ بندہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو بڑا دل کھنچتا ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کنگ عبداللہ
یہ اردن کے ہیں، یہ پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ خاص مورا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا۔ یہ وہ ملک ہے جب جاپان نے اسرائیل پر میزائل پھینکنے کی کوشش کی تو اس لانتی نے ان میزائلوں کو راستے میں انٹرسیپٹ کیا، اور یہ وہ ملک ہے جب بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے اور کوئی کہتا ہے کہ 27,000 اور کوئی کہتا ہے کہ 25,000 فلسطینیوں کو، PLO والوں کو شہید کیا گیا۔ اس میں ضیاء صاحب بھی تھے اور علاقہ اردن کا تھا، وہ فلسطینی پناہ گزین تھے جن کو جو ہے اس کے باپ نے کرش کیا تھا۔ ویسے بھی اس کی ماں جو ہے وہ گوری ہے، کنگ عبداللہ کی۔ وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سازشوں کا جو ہے نا ابلیس کی مجلس شورا وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ اس کے بعد شری نگر میں پولیس اسٹیشن میں دھماکہ ہوا ہے۔ یہ سیریز بڑی خطرناک ہے پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے۔ انڈیا میں دہلی میں دھماکہ ہوا، پھر اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں دھماکہ ہوا، اب شری نگر میں دھماکہ ہوا۔ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 9 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اتنا شدید دھماکہ تھا کہ جو انسانی اعضاء تھے وہ دور دور تک پھیل گئے۔ اگلی خبر جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا بھی عرفان صدیقی کی طرح خیال ہے کہ قبر میں سوالات شریف خاندان کے بارے میں کیے جائیں گے، اور شریف خاندان کو بڑا یہ زبردست سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان پہ سینکڑوں مقدمات قائم کیے گئے تو مقدمات نے اپنی وقت کھو دی۔ اور سمپل سی بات ہے، کوئی انہوں نے نئی بات نہیں کی کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ مقدمات انہوں نے وقت کھونی تھی، کوئی 300 سے زیادہ مقدمات قائم ہو گئے ہیں۔ یہ مجیب الرحمان شامی کا فرمانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ امریکی پاکستانیوں کو پاکستان بلایا گیا، اور امریکہ میں بھی ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ یہ جو آرمی چیف کا خاندان ہے نا، اور اس کے پاسپورٹ والا معاملہ ہے، احمد نورانی نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، آپ ان پہ بات نہ کیا کریں۔ چیف صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جو کچھ اکانومسٹ میں ہوا، جیو نے کیا، آج جنگ کی لیڈ دیکھ لیں کہ جنگ کی لیڈ کیا ہے، اپنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، آپ کی قید میں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو، 3 سال سے آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے نا وہ مہم جاری ہے۔ بہرحال اس مہم کا PTI کے لڑکے اور لڑکیوں نے کیا حال کیا سوشل میڈیا پہ، اس بشرت تسکین صاحبہ کا کیا حال کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ نوشی گیلانی بہت زبردست شاعرہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جب خواتین پہ تہمتیں لگائی جائیں تو کچھ خواتین جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کچھ خواتین تہمتیں لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور کچھ خواتین قیمت وصول کرتی ہیں۔ انہوں نے مثال دی بشرا تسکین کی اور آسمہ شیرازی کی کہ یہ اپنی قیمتیں وصول کرتی ہیں، اور بہرحال بڑے بڑے گھر ہیں ان کے۔ پرویز رشید کے ساتھ جو تصویر ہیں نوشی گیلانی کی، ویری سوری بشرا تسکین کی جو تصویریں ہیں وہ دکھائی بھی نہیں جا سکتی۔ ایک جو ہے نا وہ پرویز رشید کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، تو وہ ویڈیو بھی نہیں دکھائی جا سکتی، تو اس میں بھی سنا ہے کہ ان کے ساتھ بشرا تسکین تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مائیکل کوگلمین، انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے پاکستانی سیاست پر ملٹری کا یا آرمی کا اثر رہا ہے، طاقت کا توازن ان کے حق میں رہا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ توازن بالکل بگڑ گیا ہے، اور سیاستدانوں کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، اور جو نظام ہے وہ ہائیبرڈ پلس ہو گئے۔ میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ جرنیل جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن صرف وہ چاہیں، جو وہ نہ چاہیں وہ نہیں کرتے۔ یہ مائیکل کوگلمین کا تبصرہ ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 6788 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1688۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تم سے پہلے جو اقوام تھی وہ اس لیے تباہ ہوئی کہ اگر کوئی طاقتور چوری کرتا تو اس پر جو ہے نا وہ چھوٹ ہوتی، اسے لائف ٹائم استثناء ہوتا۔ میں نے ابتدائی میں بھی سوال پوچھا ہے کہ استثناء والا بزدل ہوتا ہے یا دلیر ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے یا پاک دامن ہوتا ہے؟ مجھے تو کسی استثناء کی ضرورت نہیں، مجھے جس عدالت میں مرضی لے جائیں، میرے خلاف، میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے، میرے خلاف کچھ نہیں نکلے گا۔
जिस बंदे पे कभी FIR नहीं हुई, जिस बंदे ने थाना नहीं देखा, तो उस पर क्या मुझे जहां मर्जी ले जाएं, जिस जज के सामने मर्जी ले जाएं। ये अपनी मर्जी के जज क्यों लगा रहे हैं कि बात हमारे पार आएगी तो जज अपने होंगे। शरीफ खानदान, मलिक यूम याद होगा, अपने जज लगाता है। तो बहरहाल जो है वो ये मैंने हदीस आपके सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम कि कोई कमज़ोर जो है वो चोरी करता तो उस पर हद जारी करते और फिर कौमें तबाह हो गई। और ये जो है इमरान खान हर जलसे में तकरीबन कहते थे कि तुमसे पहले इसलिए कौमें तबाह हुई, तो फिर आपको क्या जो है ना उम्मीद है पाकिस्तान से। अगली खबर, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के ये जस्टिस हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इनके बारे में दिलचस्प खबर क्या है? दिलचस्प खबर ये है कि इनके वालिद साहब थे, बड़े मिर्ज़ा साहब, उन्होंने स्टैंड लिया था ज़िया से। और किस मामले पे स्टैंड लिया था? भुट्टो के मामले पे। तो ये DNA होता है, ये जो मुज़ामत होती है, ये जो बगावत होती है, तो ये उसमें जो है ना ये खून में शामिल होती है। तो अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि 27वीं तरमीम के बाद मैं नहीं समझता कि मैं अपने असूलों के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकूंगा, और वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। अब 3 जजों का आपके सामने जिक्र करना है, इनकी दुनिया इज्जत करती है। आजकल कानून की किताबों में इनका नाम है, आप ये नाम पहली दफ़ा सुनेंगे। सबसे पहला नाम है जस्टिस इस्माइल मोहम्मद, इनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था। जस्टिस इस्माइल मोहम्मद ने क्या किया? जस्टिस इस्माइल मोहम्मद ने कालों के हकूक़ की हिफाजत की, जिसके लिए नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे, और इन्होंने कालों की खुलकर हमायत की, इन्होंने गोरों की मुखालफत की, इन्होंने ताकतवरों की मुखालफत की। नाम था उनका जस्टिस इस्माइल मोहम्मद और इनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था। नंबर 2 थे जस्टिस ताबिया। जस्टिस ताबिया कौन थे? जस्टिस ताबिया ने ट्रायल शुरू किया था जनरल अगिस्टो पिनोशे, ये भी हमारा संगी था, मैं कई दफ़ा नाम ले चुका हूँ। चिली का वो आमिर जिसने चिली की बुनियादें हिला दी, जो अमेरिका का टाउट था, जिसको अमेरिकी लाए थे, जिसने जो है वो ओलिंदे, जो बड़ा ज़बरदस्त सदर था, चिली का शायर था, फ़िलासफ़र था, तो उसको जो है वो कत्ल किया था सिद्धार्थी महल में। बाद में रंग दिया गया कि ओलिंदे ने जो है वो फांसी ले ली है। ओलिंदे एक सोशलिस्ट थे, कौम के मुंतखब सदर थे, कौम उन्हें पसंद करती थी, और CIA ने ओलिंदे को 3 दफ़ा इलेक्शन हरवाया, लेकिन अवाम डट गई। जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अवाम डटी, आखिरकार ओलिंदे को सदर मुंतखब करवाना पड़ा। लेकिन फिर जस्टिस अगिस्टो पिनोशे को अमेरिका लाया और उसने इक़्तिदार उलट दिया। उसके खिलाफ जो ट्रायल था वो किया था जस्टिस जो है वो ताबिया ने। ये चिली में और दुनिया में इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। लूथर क्रिसिक, यानी नाम इस तरह कोई ऊपर नीचे हो सकता है। लूथर क्रिसिक वो जज था जिसने, जब हिटलर ने टेक ओवर किया, तो मेरी तरह के जितने भी जज थे तो वो हिटलर के नीचे लग गए कि जो ज़िले सुबहानी कहेंगे वो ही होगा। लेकिन जस्टिस लूथर क्रिसिक ने इनकार कर दिया। किसको? हिटलर को, एडोल्फ हिटलर को इनकार कर दिया, नाजियों को इनकार कर दिया। और आज मैं नाम ले रहा हूँ लूथर क्रिसिक का। ये चंद 3 जज थे जो आपके सामने रखे कि जो है ना वो अपना सर हथेली पर रखते हैं और जो बागी होते हैं, जिनकी वजह से मुज़ामत ज़िंदा है, जिनकी वजह से बगावत ज़िंदा है। और ये लोग ये रूह की ग़िज़ा होते हैं। जब इनके बारे में बंदा पढ़ता है, अब वो तीनों मर गए हैं, तीनों। जस्टिस याया अफरीदी ने नहीं मरना, कादी फायदीसा ने नहीं मरना, मीनुद्दीन खान ने नहीं मरना, आसिम मुनीर ने नहीं मरना, सब ने मरना है। लेकिन इतने सालों बाद मैं इन तीनों को याद कर रहा हूँ कि ये 3 जो है वो राइट साइड पे खड़े हुए थे और इन्होंने स्टैंड लिया था। अभी जो स्टैंड लेगा हम उसको सलूट करेंगे। अभी आपके सामने जस्टिस मिर्ज़ा का जिक्र किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेट दिया लेकिन दे दिया। अतर मंडला ने इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार एजाज इसाक खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। और कल आने वाला जो कल है उसमें मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो मुतवक्को हैं। बहरहाल मैंने एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आज मैंने जो थंबनेल बनाया है उसको आपने गौर से देखना है।
جسٹس منصور علی شاہ یہ میدان میں آ گئے ہیں اور پہلی دفعہ یہ کل خطاب کرنے جا رہے ہیں کراچی بار کونسل میں، اور کراچی میں جو تیاریاں ہیں سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کا بڑا شاندار استقبال کرنے کی تیاریاں ہیں۔ اور یہاں سے ہو سکتا ہے، میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا جسٹس افتخار چودھری، انہوں نے اسی طرح بارز میں جا کر تحریک کھڑی کر دی تھی۔ اس تحریک میں میں نے ڈنڈے کھائے، اس تحریک میں نے ٹیئر گیس کھائی، لیکن یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت خان صاحب بھی شاہراہ دستور پہ تھے، اور خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں 26 سے 27 لوگ تھے ٹوٹل، جن میں ایک یہ ناچیز بھی تھا جس نے جو ہے خان کے ساتھ آنسو گیس پھکی وہاں پہ شاہراہ دستور پہ۔ منصور علی شاہ کل کراچی جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں آ کے تھوڑا خراب ہوا۔ انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ کے گروپ کو جو ہے دوستی نبھائی، قانون نہیں نبھایا۔ لیکن میں نے صبح والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر جو ولی ہے اس کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنی غلطی درست کرنا چاہیں، اور یہ جو نام رکھا گیا ہے آئین بحال کرو، اس فنکشن کا نام رکھا گیا ہے کہ آئین بحال کرو، تو ہماری دعا ہے کہ منصور علی شاہ صرف عمران کے ذمہ نہیں ہے، شاہ جی باہر آئیں، میدان میں آئیں اور وکیلوں کو اور لوگوں کو لیڈ کریں۔ اس کے بعد ایک نئی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے، اور یہاں سے بھی آپ عمران خان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عظمیٰ کاردار یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھی، پھر اس نے کیا کیا، یہ لوٹا بنی اور یہ نون لیگ میں شامل ہو گئی۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ کیا ہے، انکشاف کیا ہے کہ اب چونکہ میں نون لیگ میں ہوں تو بار بار مریم صفدر، جو صفدرنی بڈھی ہے، مکھیہ منتری ہے، وہ پوچھتی کہ بتاؤ نا خان صاحب میرے بارے میں کیا کہتے تھے، بتاؤ نا ہائے خان ہے نیریسا خان نیا، 73 سال کا نوجوان اور 73 سال کا سونا، 73 سال کا گبھرو، یعنی آپ خواہشیں دیکھیں۔ صفدرنی بڈھی کیا کہہ رہی ہے، میرے بارے میں کیا کہتے تھے خان صاحب تسی گریٹ ہو۔ بہرحال جی عظمیٰ کاردار نے یعنی طارق متین نے ٹویٹ کیا کہ اور پوچھو۔ عظمیٰ کاردار نے کیا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اکثر خان صاحب آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کا جو اوپر والا پورشن ہے، آپ کا جو اوپر والا چیمبر ہے وہ خالی ہے۔ یہ عظمیٰ کاردار نے جواب دیا ہے، کیونکہ پوچھنے والوں کو امید تھی کہ حسن کی تعریف ہوگی، سرجریوں کی تعریف ہوگی، وہ جو ادھر کیا ہوتی ہیں، بھویں ہوتی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ ان کی تعریف ہوگی، لمبی گردن کی تعریف ہوگی۔ خان کتھے تھے، تعریفاں کتھے؟ وہ ایک دفعہ جمائمہ نے زیادہ کھانا ڈال لیا تھا پلیٹ میں، وہ جمائمہ کو ڈانٹ رہے تھے۔ یعنی مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ یہ ہم یو پارک میں پھر رہے تھے، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جو سردیوں میں ریحام خان کو طلاق دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو عمران خان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کو جواب مل گیا کہ اوپر والا چیمبر جو ہے وہ خالی ہے۔ میری ماں جو ہے نا وہ زندہ تھی نا تو میں گاؤں بہت جاتا تھا، کیونکہ میرے پہلے والد صاحب فوت ہوئے، پھر ماں جی میری 4-5 سال بعد فوت ہوئی، تو ابو کے جانے کے بعد میں زیادہ جاتا تھا، اور میرا یہ کہ دلچسپی ہوتی تھی گاؤں میں، اور وہ دلچسپی ہوتی تھی میری ماں۔ میں ماں کے ساتھ بیٹھتا، میں بڑا انجوائے کرتا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اسکول کا گیٹ ہی نہیں دیکھا تھا، تو وہ باتیں بھی اپنے حساب سے کرتی تھی، تو میں جو ہی ان کے پاس بیٹھتا تو ان کا پہلا مدعا کیا ہوتا، پتر جو فلانینی نو ہے نا، نو اس ساستے جادو کر دیتا ہے۔ میں کہتا آگے سے اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنی ہے پتر اس نے ساس نے ڈھیر دکھنی ہے، اس نے ساس نے گوڑے دکھنے، اس نے ساس نے جڑے وال ہیں اسے جوہاں پو گئیاں۔ تو میں کہتا کہ اماں یہ جادو نے یہی کیا، جوہیں ڈالنی تھی جادو نے۔ تو مجھے کبھی کبھی کہتی تھی کہ تم 2 جماعتیں پڑھ گئے، چلو بغیر تیرے تے لاکھ لان ہوتے، تو 2 جماعتیں پڑھ گئے تو میری گال نہیں مننا۔
تو بہرحال جو ہے نا وہ پھر مجھے کہتی کہ وہ فلاں جو عورت ہے، حالانکہ میں جانتا نہیں تھا، لیکن میں انہوں کہتا ہاں وہ عورت، تو کہتی تھی اس کے 6 سال سے بچہ نہیں ہو رہا۔ میں کہتا تھا اچھا کیوں، کوئی میڈیکل مسئلہ ہوگا؟ میں کہتا تو وہ کہتی ایک تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ان پڑھ جاہل، اس سے جادو ہے، جادو۔ میں کہتا اچھا، پھر میں آگے سے کہتا اماں کالا جادو ہے، پیلا جادو ہے، نیلا جادو ہے، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے، آج سنا میں نے صبح، اس لیے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں فرسٹ آیا تھا ایف اے میں، کالج میں، تو میں جب گھر آیا تو بڑی مبارکبادیں اور بڑی چمیاں چٹیاں اور یہ وہ۔ اگلے دن میں نے دیکھا اتنا بڑا مرغ ٹیٹ، ہمارے علاقے میں مرغ زبردست ہوتے ہیں میاں والی میں، تو میری ماں نے نا مجھ سے چھپایا ہوا شٹل بھرکا کر کے مجھ سے چھپایا ہوا۔ میں نے کہا میں سیدھی ڈس کدھر جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے پتر تیرے پاس ہونے نا یہ مرغا مننا آئی کہ فلانے بابے کو میں مرغا چھوڑ سا۔ میں نے کہا ماں اللہ نہ آئی، میں نے محنت کی ہے، مجھے یخنی پلاؤ، مجھے لیگ پیس کھلاؤ، میرے کو مرغا کھلا، تو پی کہنی چاہے دفو جا، بے دین، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہو، بے وقوف ہو، لانتی ہو، بغیرت ہو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اب میری ماں اور جرنیلوں میں کیا فرق ہے؟ اکھی کالا جادو کریں آئی بشرا بی بی کنٹرول کریں آئی نظام کو، عمران کنٹرول نہیں کرے نا، بشرا بی بی کریں آئی۔ میری ماں تے جرنیلوں کے فرق ہے، حالانکہ تو 12 جماعت پاس ہیں، میری ماں تے گیٹ ہی کو نہیں تکا۔ اور میری ماں کو گھر میں کوئی غیر معمولی چیز مل جاتی، لکڑی کا اتنا سارا ٹکڑا یا کوئی کاغذ یا جو ہے نا وہ، ایک دن جو ہے نا چلیں آپ کو سنائی دیتا ہوں، وہ اتنا سارا ٹکڑا لے آئیں، اتنا کہہ رہی ہے نہیں مانتے نا، تم نہیں مانتے نا، یہ دیکھو تعویذ ہم پہ کسی نے کیا ہے، یہ دیکھو۔ وہ میں نے کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا 17 تاریخ کو ہم نے گائے کو وہ جو پیدائش والا ٹیکا نہیں ہوتا افزائش نسل کا، 17 تاریخ کو ہم نے وہ ٹیکا لگوایا۔ وہ میرے ابے نے لکھ کے لکھا ہوا تھا، وہ ہر چیز لکھ دیتے تھے یا دیوار پہ لکھ دیتے تھے۔ میں نے کہا ماں میں کیا بتاؤں، ہاں تعویذ ہے، بڑا خطرناک تعویذ ہے ماں، بڑا خطرناک تعویذ ہے، ٹیکا بہت بڑا ہونا ہے، بہت خطرناک ہے۔ میری ماں تے جرنیلوں کے فرق ہے، کچھ آپ کو سمجھ آئیے؟ اکھے بشرا بی بی نظام چلے نہیں آ، آگے چلو۔ 880 سال بعد، 880 سال میں نے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 880 تقریباً، اور یہ مقبول جان کے بقول، اگر یہود کسی سے ڈرے ہیں، کیونکہ پہلے مولا علی تھے خیبر، آپ کو پتہ ہے مولا علی کا نام ان کے لیے، یعنی آپ مولا علی کا نام لیں تو شرّاں مختلف جگہوں سے مرحب، آپ کو پتہ ہے۔ پھر مولا علی، پھر جو ہے نا وہ جنگ خیبر، آشوب چشم، سارا آپ کو پتہ ہوگا، مولا علی کا نام ان کے لیے نام۔ پھر اس کے بعد ایک اور نام آیا، نجم الدین ایوب کا بیٹا صلاح الدین ایوبی، جس کا نام محمد یوسف تھا، جو تکریت میں پیدا ہوا تھا عراق میں، جو کرد تھا، اس کا نام، پھر اس کا نام ان کے لیے صلاح الدین ایوبی۔ بہت پھنڈا ایوبی نے ان کو، بہت پھنڈا، اور بیت المقدس لے لیا۔ اس کے بعد اگر ایپسین لیکس میں کسی کا نام آیا نا، وہ عمران خان ہے۔ فخر کرو عمران خان کے سپورٹرو، فخر کرو تم نے اسے ووٹ ڈالا ہے۔ شی پنگ سے طاقتور، خمینی سے طاقتور، پیوٹن سے طاقتور، طیب اردوان سے طاقتور عمران خان۔ اور انہوں نے کیا دشمنی کی ہے اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کتنے سال سے اندر ہے، کتنا قیمتی وقت ہمارا ضائع ہوا ہے اور ہو رہا ہے اپنی من مانیوں کے لیے، نواز خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے، جن کے سوسو پینٹوں میں نکل جاتے ہیں، جو دولت کے پجاری ہیں۔ وہ ایک پھر لندن بھاگ گیا۔ یہ دشمن ہیں پاکستان کے اور اسلام کے، یہ سجن ہیں۔ یعنی تعریف وہ ہے نا جس کی دشمن کرے۔ ایپسین کہہ رہا ہے کہ اس نے جمائما گولڈ سمتھ کو اسلام قبول کروا دیا۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔
یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، اور اسی کو 2018 سے شروع ہوئے سازشوں میں فیض اور باجوہ سے یہ بات شروع ہوئی، فیض اور باجوہ سے، اور پھر ندیم انجم، پھر عاصم منیر، پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھ لیں 2018 میں تیار ہو گئے تھے حکومت گرانے کو ان کے کہنے پہ 880 سال بعد اگر کفر کسی سے ڈرا ہے تو وہ عمران خان سے ڈرا ہے، عمران خان کی درویشی سے، عمران خان کی ملنگی سے، عمران خان کی بے نیادی سے، دولت سے محبت نہ کرنے سے، عمران خان کی دلیری سے، سرفروشی سے، جو کہتا ہے مار دو، آزادی یا موت، جو خود جیل میں بیٹھا ہے اور سب سے طاقتور شخص کو ذہنی مریض کہتا ہے۔ یعنی خالی ای میل سے باہر نہیں آئی نا، ہمارے پاس ثبوت ہے، ابھی بھی ثبوت ہے، جیل میں ہے اور نہیں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتا، ان کو آرام سے نہیں سونے دیتا۔ ایک دفعہ تھامنیل غور سے دیکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔